میں فقیر ضرور ہوں مگر بے عقلا نہیں ہوں، میں فقیر ضرور ہوں مگر بے عقلا نہیں ہوں۔ ارے بھیک جب بھی ملتی ہے امینوں کے نام پر ملتی ہے، فقیروں کے نام پر نہیں ملتی۔ صلوات انہی مجالس کے ذریعے سے اعتقاد سنورتے ہیں، انہی مجالس کے ذریعے سے بھائی چارگی میں اضافہ ہوتا ہے، محبت میں اضافہ ہوتا ہے، ایک دوسرے سے آپس میں ملاپ بڑھتا ہے، اور یہ صرف ایک قوم کے درمیان نہیں بلکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی دیکھ لیجئے حسین کے نام پر جھکتے ہوئے نظر آئیں گے، حسین کے نام پر جھکتے ہوئے نظر آئیں گے، اور یہ حسین کی قربانی کا نتیجہ ہے۔ اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام نے صرف اپنی خاطر جنگ نہیں کی ہے بلکہ کہا مثلی لا یقاتل، مجھ جیسا یزید جیسے کبھی کوئی جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا ہے۔ انہی مجالس کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کون سے امور ہیں کہ جن کے ذریعے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے، انہی مجالس کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کون سے اعمال ہیں کہ جن کے ذریعے سے رزق میں برکت ہوتی ہے، جن کے ذریعے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ اسی سلسلے سے توجہ کیجئے گا حدیث معصومی علیہ السلام ہے، وہ کیا کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ رزق میں برکت ہو، اگر کوئی چاہتا ہے کہ عمر میں برکت ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحم کیا کرے، اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحم کیا کرے۔ اب یہ صلہ رحم کیا ہے؟ صلہ رحم کا مطلب یہ ہے کہ آپس میں تعلق داری بڑھانا، آپس میں یعنی ملت داری بڑھانا، ایک دوسرے کے احوال پرسی کرنا، اگر کوئی مریض ہے تو اس کی عیادت کرنا، اگر کوئی مریض ہے تو اس کی عیادت کرنا، اگر کوئی بیمار ہے تو اس کی عیادت کرنا، اگر کوئی تنگ دست ہے تو اس سے معلوم کرنا تجھے کس چیز کی ضرورت ہے، یہ ہے صلہ رحم۔ اور اسی صلہ رحم کے ذریعے سے انسان کے عمر میں برکت ہوتی ہے اور رزق میں برکت ہوتی ہے۔ آج دیکھ لیجئے کہ ہر انسان رزق کی بھاگ دوڑ میں لگا ہوا ہے، ادھر کام کرتا ہے ادھر کام کرتا ہے، اس سے بیع و شرع کرتا ہے اس سے بیع و شرع کرتا ہے، اس سے تجارت کرتا ہے اس سے تجارت کرتا ہے، اور ایک مکان آنے کے بعد یہی کوشش ہوتی ہے کہ ایک مکان اور مل جائے، ایک بلڈنگ کے بعد یہی کوشش ہوتی ہے کہ ایک بلڈنگ اور ہو جائے، ایک مکان کے بعد دوسرے مکان کی خواہش ہر انسان کے دل میں ہوتی ہے۔ اور یہ کیا ہے کہ ایک دوسرے سے یعنی کیا ہے کہ جب یعنی تجارت کرے گا مال خرچ کرے گا، لیکن یاد رکھیے کہ جب انسان ایک دوسرے سے تجارت کرتا ہے تو تجارت ضرور کرتا ہے مگر گارنٹی نہیں ہوتی ہے کہ اس میں فائدہ ہی ہوگا، نہیں بلکہ ممکن ہے کہ نقصان ہو جائے، ممکن ہے کہ اس میں خسارہ ہو جائے۔ لیکن خدا کی قسم یہ جو حدیث میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، یہ وہ حدیث ہے کہ جس کے ذریعے سے امام نے بتایا کہ اگر تم آپس میں صلہ رحم کرو گے اس صلہ رحم سے خسارہ نہیں ہوگا بلکہ فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ صلوات محمد و آل محمد۔ آپس میں بھائی چارگی سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے، اس لیے کہ بہت اعمال کیے جاتے ہیں، دعائیں کی جاتی ہیں، مناجات کی جاتی ہے اور منتیں مانگی جاتی ہیں کہ عمر میں اضافہ ہو جائے، عمر میں اضافہ ہو جائے، مگر عزیزان گرامی امام کی حدیث کے مطابق اگر صلہ رحم کیا ہے تو پھر یقیناً عمر میں اضافہ ہی ہوگا، یقیناً عمر میں اضافہ ہی ہوگا۔ تو مریض کی عیادت کا کیا آپ دیکھ لیجئے عمر میں اضافہ ہے اور رزق برکت ہے، اور یہ سیرت اہل بیت بھی بتا سکتے ہیں، یہ سیرت اہل بیت سے مل سکتی ہے۔ ایک واقعہ رسول اللہ کا، کیونکہ ہم سیرت رسول کو فالو کرنے والے ہیں، ہم سیرت رسول کو اپنانے والے ہیں، ہم اس سیرت کو مانتے ہی نہیں ہیں جو رسول اللہ سے ہٹ کر ہو،
ہم اس سیرت کو اپناتے نہیں ہیں کہ جو رسول اللہ سے ہٹ کے ہو. جو رسول کہتے ہیں وہ کرتے ہیں, جو رسول بتاتے ہیں وہ مانتے ہیں. یہی سیرت رسول کا مطلب ہے. سیرت رسول کا مطلب فقط داڑھی بڑھانا نہیں ہے, بلکہ سیرت رسول کا مطلب یہ ہے کہ رسول جس کو اٹھائے ہم بھی اٹھائے, رسول جس کو بٹھائے ہم بھی بٹھائے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. رسول جس کو اٹھائے ہم بھی اس کو اپنی نظروں میں اٹھائیں, رسول جس کو گرائے ہم بھی اس کو گرائیں, اس کو دل میں نہ بسائیں. رسول جس کو اپنا دل میں بسائے ہم بھی اس کو اپنے دل میں بسائیں. رسول جس کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کہیں ہم بھی ان کو اپنی آنکھوں کا نور سمجھیں, ہم بھی ان کو اپنی آنکھوں کا نور سمجھیں. گرامی سیرت رسول یہ ہے کہ اگر کسی مریض کو دیکھیں سنیں پھر اس کی عیادت کو جائیں. یہ ہے سیرت رسول. جس وقت رسول اللہ نے اپنے اسلام کے مشن کا آغاز کیا اور مکے کی گلیوں میں قولوا لا الہ الا اللہ کا اعلان کیا, تو آپ جس راستے سے گزرتے تھے لوگ آپ کو ستاتے تھے, آپ پر کوڑا ڈالتے تھے, آپ پر کوڑا ڈالتے تھے. یعنی یہاں پر ایک بات کا یہ بھی پتا چلا کہ جب بھی کوئی ہادی کسی راہ پر چلتا ہے, لوگوں کو راہ ہدایت دکھاتا ہے, تو پھر لوگوں کی ایک رائے یہ بھی ہوتی ہے کہ اسی راہ میں رخنہ ڈالتے ہیں, اسی راہ میں رکاوٹ ڈالتے ہیں. مگر سیرت رسول یہ ہے کہ چاہے راستے میں رکاوٹیں کتنی آئیں, انسان کے لیے ضروری ہے کہ انسان بڑھتا رہے, اپنے ہدف تک پہنچتا رہے, بڑھتا رہے, اپنے ہدف تک پہنچتا رہے. اور عزیزان گرامی, جس وقت رسول اللہ گزر رہے تھے تو ایک بڑھیا کا واقعہ, بہت مشہور واقعہ, کہ آپ پر ہر روز کوڑا ڈالتی تھی, اوجھڑی ڈالتی تھی, لیکن ایک روز جب گزرے تو رسول اللہ پر اس نے کوڑا نہیں ڈالا. رسول اللہ رک گئے, ٹھہر گئے اور معلوم کیا کہ وہ آج بڑھیا کہاں چلی گئی. کہا کہ آج وہ مریض ہے, آج وہ مریض ہو گئی ہے. اگر ہم جیسا انسان کوئی ہوتا اور سن لیتا کہ ہاں مریض ہے تو ہم ادھر سے سن کے ادھر کو نکال دیتے اور آگے بڑھ جاتے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے, سیرت رسول یہ ہے کہ اگر کسی کو مریض کو سنے, اگر کسی تنگ دست کو سنے تو آگے نہ بڑھیں, پہلے اس کے حالات پرسی کر لیں. صلوات محمد محمد و آل محمد. لہذا رسول اللہ عیادت کو گئے اور معلوم کیا کہ کیا حال ہے, کیا طبیعت ہے, کیسا مرض ہے. بڑھیا نے جیسے ہی سنا اور دیکھا کہ جس کے خلاف میں اپنا ہر عمل انجام دے رہی تھی اور جس کی راہ میں رخنہ ڈال رہی تھی اور جس کے راستے میں کانٹے بچھا رہی تھی, وہی میری عیادت کے لیے آ گیا, وہی میری عیادت کے لیے آ گیا. بس اس نے اپنے مزاج کو بدل لیا, اپنی طینت کو بدل لیا اور کہا یا رسول اللہ پہلے عیادت بعد میں کیجئے, پہلے مجھے کلمہ پڑھائیے. واہ 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 واہ. عیادت بعد میں کیجئے, پہلے مجھے کلمہ پڑھائیے. اب بتائیے کیا رسول اللہ نے اس پر تلوار اٹھائی, کیا رسول اللہ نے اس پر کوئی ڈنڈا چلایا, کیا رسول اللہ نے اس پر کوئی عصا چلایا؟ نہیں. عزیزان گرامی, رسول اللہ نے کیا عمل انجام دیا؟ اپنا اخلاق پیش کیا, اپنا کردار پیش کیا. آج جو اسلام پر ایک الزام لگایا جاتا ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام تلوار کے ذریعے پھیلا, اسلام تلوار کے ذریعے پھیلا. ارے وہ تاریخ سے جاہل ہیں, انہیں کچھ خبر ہی نہیں ہے. ارے اسلام تلوار کے ذریعے نہیں بلکہ اخلاق کے ذریعے پھیلا ہے. صلوات محمد اسلام تلوار کے ذریعے نہیں بلکہ اخلاق و کردار کے ذریعے پھیلا ہے.
اب یہ گڑیا اب سے پہلے کس راہ پر تھی؟ اب سے پہلے جہنم کے راستے پر تھی، لیکن چند لمحوں میں ابھی کس راستے پر آ گئی؟ اب یہ جنت کے راستے پر آ گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے کلمہ زبان پر جاری کر دیا۔ کس وجہ سے؟ رسول اللہ کی سیرت کی وجہ سے، رسول اللہ کے کردار کی وجہ سے، یعنی آپ نے اپنے اخلاق و کردار کے ذریعے سے یوں کہا جائے کہ اس کے رخ کو پورب سے پچھم کی طرف کر دیا، پورب سے پچھم کی طرف کر دیا، اس لیے کہ جدھر جنت ہوگی ادھر جہنم نہیں ہوگی، اور جدھر جہنم ہوگی ادھر جنت نہیں ہوگی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آج بھی ہم اگر سیرت رسول کو اختیار کر لیں تو ہمارا رخ جدھر بھی ہو تو ہو، مگر اگر سیرت رسول کو اختیار کر لیا تو ہم جنت کی راہ پر چلتے رہیں گے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ سیرت رسول کو اپنانا ضروری ہے۔ سیرت رسول یہ ہے کہ رسول جس کو اپنی نظروں میں اٹھائے اس کو اٹھاؤ، اور رسول جس کو اپنے کاندھوں پر اٹھائے آپ اس کو بھی عظمت دیں، اس کا بھی مرتبہ بڑھائیں، اس کا بھی مقام بڑھائیں، اس کا بھی مقام بڑھائیں۔ رسول اللہ نے کہاں کہاں کس کس کو بڑھایا ہے اور کس کس کو گھٹایا ہے، یہ تاریخ جانتی ہے، یہ تاریخ بتاتی ہے، یہ سب اور کس کس نے وہ بھی سب تاریخ میں موجود ہے۔ یہ بھی تاریخ سے پوشیدہ نہیں ہے، یہ بھی تاریخ میں سب موجود ہے۔ تو کون ہے کہ جنہوں نے رسول اللہ کی سیرت کو اپنایا، اور کون ہے کہ جنہوں نے رسول اللہ کی سیرت اور رسالت پر شک کیا ہے، سیرت اور رسالت پر شک کیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب قلم اور دعوات کی بات آئی، توجہ کیجیے گا، جب قلم اور دعوات کی بات آئی اور رسول اللہ کا آخری زمانہ تھا، تو پھر اس کے بعد کیا کہا کہ لاؤ مجھے قلم اور دعوات دے دو، میں تمہارے لیے ایک ایسا نوشتہ لکھ دوں کہ جس کے بعد تم بھٹک نہیں سکتے ہو، جس کے بعد تم بھٹک نہیں سکتے ہو۔ تو کیا الزام لگایا؟ کیا الزام لگایا؟ ذہن رسول پر الزام لگایا کہ رسول اللہ کا ذہن کام نہیں کر رہا ہے، رسول اللہ کا ذہن کام نہیں کر رہا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے ایک کفر کی ایک علامت یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ ذہن رسول پر شک کیا کرتے ہیں۔ صلوات اور محمد و آل محمد۔ رسول اللہ جس کو سلائے اس کو سو جانا چاہیے، رسول اللہ جس کو ہجرت کے لیے بھیجے اسے ہجرت کر دینی چاہیے، رسول اللہ جس کو علم دے کر میدان میں بھیجے، سیرت رسول یہ ہے کہ وہ علم لے کر کے جائے اور کہے تمہیں جنگ فتح کرنی ہے، تب جنگ فتح کر کے آنی ہے، جنگ سے واپس نہیں آنا ہے، جنگ سے فرار نہیں کرنا ہے۔ سونا ہم بھی سوتے ہیں لیکن ہمارا سونا اور ہے، اہل بیت کا سونا اور ہے، ہمارا سونا اور ہے، علی کا سونا اور ہے۔ اس لیے کہ توجہ کی جگہ علی سے جس وقت کہا رسول اللہ نے کہ علی آج کی رات کو میرے بستر پر سو جانا ہے، آج کی رات کو میرے بستر پر سو جانا، تو کیا کہا مولا کائنات نے؟ کہا کہ کیا میرے سو جانے سے آپ کی جان محفوظ رہ سکتی ہے؟ کہا کہ ہاں یا علی، آپ کے سو جانے سے میری جان رہ سکتی ہے۔ اب علی نے پلٹ کر کچھ نہ معلوم کیا بلکہ مولا کائنات بستر رسول پر سو گئے۔ یہ شب ہجرت کا واقعہ ہے، کیونکہ سیرت رسول کو اپنانے کی بات چل رہی ہے، تو لہذا علی نے کہا کہ ہاں میں سو جاؤں گا، میں سو جاؤں گا، لیکن یاد رکھنا ہمارا سونا اور ہے، علی کا سونا اور ہے، ہمارا سونا اور ہے، علی کا سونا اور ہے۔ ہم جب سوتے ہیں توجہ کی جگہ، ہم سوتے ہیں تو کھوتے ہیں، علی جب سوتے ہیں تو مرضی الہی خریدتے ہیں۔ صلوات محمد و آل محمد۔ ہمارا سونا اور ہے اور علی کا سونا اور ہے۔ گرامی علی بستر رسول پر سوئے، کس وجہ سے سوئے؟ تاکہ جان رسول محفوظ رہ جائے، جان رسول محفوظ رہ جائے، وگرنہ تلواروں کے سائے میں کون سوتا ہے؟ تلواروں کے سائے میں جان محفوظ نہیں ہوتی بلکہ جان خطرے میں ہوتی ہے، جان خطرے میں ہوتی ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ مولا کائنات نے تلواروں کے سائے میں سونے کا وعدہ کیا،
تلواروں کے سائے میں سونے کا اقرار کیا، یہ اس بات کی دلیل ہے، توجہ کیجئے گا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ محب رسول، عاشق رسول وہی ہوتا ہے کہ اپنی جان جاتی ہے تو جائے مگر رسول کی جان محفوظ رہ جائے۔ صلوات محمد وآل محمد۔ اپنی جان جاتی ہے تو جائے مگر رسول کی جان محفوظ رہ جائے، رسول اللہ کی جان محفوظ رہ جائے۔ اور یہ کس نے سکھایا؟ یہ خود مولا کائنات کا ذاتی نہیں ہے، یہ عمل ذاتی نہیں ہے، بلکہ یہ جو عمل ہے خود مولا کائنات کو اپنے پدر بزرگوار سے ملا ہے، اپنے باپ جناب ابو طالب سے ملا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ نے وعدہ کیا تھا، رسول اللہ سے وعدہ ہوا تھا، مولا کائنات وعدہ کیا تھا کہ میں تمہاری جان حافظ رہوں گا، اور رسول اللہ کی جان کی حفاظت مولا کائنات نے ہر وقت کی ہے، ہر لمحے پر کی ہے، ہر مقام پر کی ہے۔ لیکن جہاں پر حفاظت کی بات ہے وہاں پر یہ کریڈٹ خود مولا کائنات کا جناب ابو طالب تک جاتا ہے، جناب ابو طالب تک جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جناب ابو طالب نے ہی عادت ڈلوائی تھی رسول اللہ کو بچانے کی۔ جب بستر پر یعنی جناب ابو طالب ایک بستر پر یعنی اپنی اولادوں کو بٹھا لٹاتے تھے، اور جب رات کا سناٹا آتا تھا تو رسول اللہ کو بستر بدل دیتے تھے، رسول اللہ کا بستر بدل دیا کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے تاکہ میرا بیٹا ہدف میں قتل ہو تو ہو جائے مگر رسول کی جان محفوظ رہ جائے، رسول کی جان محفوظ رہ جائے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو عمل سکھایا ہے یہ جناب ابو طالب علیہ السلام نے سکھایا ہے، جناب ابو طالب نے بتایا ہے کہ کس طرح سے رسول اللہ کی جان محفوظ رہ سکتی ہے اور کس طرح سے رسول کی جان بچانی ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے نعوذ باللہ کہ رسول اللہ یعنی مولا کائنات کے یعنی رسول مولا کائنات کے والد ایمان نہیں لائے تھے، کافر تھے، تو یہ غلط پروپیگنڈا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو رسول کی جان بچائے وہ صاحب ایمانی ہو سکتا ہے، وہ صاحب ایمان ہو سکتا ہے۔ یہ کہ جس کے دل میں کفر کی محبت ہو وہ رسول کو کیا بچا سکتا ہے؟ صلوات محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس لیے مولا کائنات کے پاس بہت سے افراد آئے اور آ کر یہی کہا کہ نعوذ باللہ آپ کے والد کفر میں ہیں، آپ کے والد جہنم میں جائیں گے، آپ کے والد دوزخ میں جائیں گے۔ تو مولا کائنات نے متعدد مرتبہ تو یوں ہی ٹالا ہے، کوئی نظر انداز کیا، لیکن ایک مرتبہ ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہا یا علی آپ کے باپ تو جہنم میں جائیں گے، آپ کے باپ نے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ بس ایک مرتبہ مولا کائنات نے اس کی نظروں میں نظر ڈال کر کہا ارے پہلے اپنے باپ کی خیر منا، میرے باپ کی خیر منانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ارے جس کا بیٹا کل ایمان ہو، ارے جس کا بیٹا مالک جنت ہو، ارے اس کا باپ کیسے جہنم میں جا سکتا ہے؟ صلوات محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ لہذا یہ محرم اور یہ تازہ داری، یہ عزاداری آپس میل اور محبت اور پیار اور الفت اور عاطفت بڑھانے کا ہی پیغام ہے، بڑھانے کے لیے ہر سال یہ محرم آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام نے اللہ کی خاطر، دین کی خاطر اپنی جان کو قربان کیا ہے۔ اور مولا امام حسین علیہ السلام نے کیا کہا؟ توجہ کیجئے گا۔ تو اس لیے کہ جو اللہ پر بھروسہ کر کے قدم بڑھاتا ہے تو نصرت پیچھے سے اللہ کی طرف سے آتی رہتی ہے، نصرت اترتی رہتی ہے، مدد آتی رہتی ہے، قدم اس کا بڑھتا رہتا ہے اور کامیابی کی منزلوں تک پہنچتا رہتا ہے، کامیابی کی منزل تک پہنچتا رہتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ من توکل علی اللہ فہو حسبہ، کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے
خداوند عالم اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، خداوند عالم اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اس لیے مولا کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھنا کہ کبھی بھی اللہ کو نہ چھوڑ دینا، توجہ کیجیے گا، کبھی بھی اللہ کو نہ چھوڑ دینا۔ اور اس کی وجہ بتائی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ایک عام انسان کو چھوڑو گے تو دوسرا مل جائے گا، وہ جیسا میسر ہو جائے گا۔ ایک عام انسان کو چھوڑنے کے بعد دوسرے کی امید ہے کہ مل جائے، لیکن اگر اللہ کو چھوڑ دیا تو پھر میسر ہونا مشکل نہیں ہے۔ یہ مولا کائنات کی حدیث ہے۔ دوسری حدیث امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الہی ماذا فقد من وجدک ومن الذی فقد من وجدک۔ اے پالنے والے، توجہ کی جگہ، یہ مقام ربوبیت ہے، یہ مقام اعتمادیت ہے۔ وہ کیا کہ مولا حسین ارشاد فرماتے ہیں، اے خدا، اس نے کیا پا لیا جس نے تجھے کھو دیا، اور اس نے کیا کھو دیا جس نے تجھے پا لیا۔ یہ امام حسین صاحب السلام کا اللہ پر اعتماد کی حدیث ہے۔ امام حسین صاحب السلام اللہ پر کتنا بھروسہ رکھتے ہیں، امام حسین صاحب السلام اللہ پر کتنا اعتبار رکھتے ہیں۔ انہی مجالس کے ذریعے سے صلہ رحم ہوتا ہے اور قطع رحم سے دوری پتہ چلتی ہے۔ انہی مجالس کے ذریعے سے رزق میں کتنا اضافہ ہوتا ہے یہ پتہ چلتا ہے۔ اور عزیزان گرامی، امام حسین صاحب السلام نے اپنی قربانی پیش کی ہے تو اپنی ذات کی خاطر نہیں پیش کی ہے، بلکہ دین کی خاطر پیش کی ہے، اسلام کی خاطر پیش کی ہے۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس دین کی حفاظت کرتے رہیں، اس شریعت کی حفاظت کرتے رہیں، اسلام کی حفاظت کرتے رہیں۔ آج پوری دنیا میں قوم کا جھنڈا لہرایا گیا ہے تو پھر اسی کے ذریعے لہرایا گیا ہے کہ جس نے اہل بیت کی سیرت کو اپنایا ہے، جس نے امام حسین کی سیرت کو اپنایا ہے، جس نے اہل بیت کے کردار کو اپنایا ہے۔ آج پوری دنیا میں ہماری قوم نہیں بلکہ پورا اسلام کا پرچم لہرانے والا کون ہے؟ وہی ایران ہے کہ جس نے سیرت رسول کو اپنایا، جس نے سیرت اہل بیت کو اپنایا۔ اور اس لیے کہ جب امام خامنہئی کے سامنے یہ بات آئی کہ تم جھک جاؤ، تم سرنڈر ہو جاؤ اور ہماری بات کو تسلیم کر لو، ورنہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے، ہم مٹا دیں گے، پورے ایران کو ختم کر دیں گے، پورے ایران کو ختم کر دیں گے۔ امام جناب خامنہئی صاحب نے کیا کہا؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں بھول ہو گئی ہے، تم بھول چکے ہو، ارے تمہیں معلوم نہیں ہے، تمہیں خبر نہیں ہے کہ ہم کس کے ماننے والے ہیں۔ ہم جناب عباس کے ماننے والے ہیں، ہم کربلا کے ماننے والے ہیں، ہم کربلا کی سیرت پر چلنے والے ہیں، ہم کربلا کی سیرت پر چلنے والے ہیں۔ اور پھر یہی اعلان کیا کہ ہم ہرمز کو کھلوا لیں گے، ہم اس بارڈر کو کھلوا لیں گے، ہم سمندر سے اپنے جہازوں کو گزروا لیں گے۔ مگر ایران نے اعلان کیا، تمہاری کیا ہمت ہے، تم میں کیا طاقت ہے؟ کیوں؟ اس لیے توجہ کیجیے گا، ایران نے ایک پہرا لگایا نہیں بلکہ ایک خط کھینچا اور کہا کہ کس میں ہمت ہے کہ اس خط کو عبور کرے، کس میں ہمت ہے کہ اس خط کو پار کرے، یا لفظوں کو بدل کر عرض کیا جائے، ایران نے اعلان کیا کس میں ہمت ہے کہ جو ہرمز سے اپنے جہازوں کو گزارے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے ایران نے یہ خط کھینچ کر بتایا ہے، ایک خط جناب عباس نے کھینچا تھا، ایک خط جناب عباس نے کھینچا تھا، آج ایک خط عباس کے چاہنے والے کھینچ رہے ہیں۔ نہ کل خط عبور ہوا تھا، نہ آج کوئی اس خط کو عبور کر سکتا ہے۔ صلوات محمد علیہ نہ کل اس خط کو کسی نے عبور کیا تھا، نہ آج کوئی اس خط کو عبور کر سکتا ہے۔ اور کہا کہ ہم تیلوں کے جہاز لے جائیں گے، تیل کے جہاز پہ جہاز لے جائیں گے، تیل کے جہاز پہ جہاز لے جائیں گے۔ لیکن ایران نے اعلان کیا کہ کس میں ہمت ہے کہ جو تیل کے جہاز کو لے جائے، کس میں ہمت ہے کہ جو اس ہرمز کو پار کرے، یا لفظوں کو بدل کر عرض کروں، ایران نے اعلان کیا اور اعلان کر کے عمل کر کے بھی دکھایا۔ اور کسی میں ہمت
حساب نہ ہو سکی، اور جو بڑے بڑے اسلحہ لے کر کے آئے تھے، جو بڑے بڑے بیڑے لے کر کے آئے تھے، جو بڑے بڑے طاقتیں لے کر کے آئی تھی، تو جناب خامنہ صاحب نے کیا کہا تھا؟ ارے جتنی بڑی طاقتیں تم لا سکتے ہو لے آؤ، جتنے بڑے اسلحے تم لا سکتے ہو لے آؤ، جتنے بڑے بیڑے لا سکتے ہو تم لے آؤ، مگر یاد رکھنا ارے ساری طاقتوں کے اسلحے ہماری طاقت کے سامنے سب فیل ہو جائیں گے، ساری طاقتوں کے سامنے، ہماری طاقت کے سامنے ساری طاقتیں فیل ہو جائیں گی۔ اور خامنہ صاحب نے کہا ارے جتنی بڑی بڑی اسلحے ہیں، ارے جو ان اسلحوں کو ڈبوئے گا وہ اس سے بڑی طاقت ہوگی۔ صلوات محمد علیہ وسلم۔ حضرت گرامی، یہی وہ طاقت ہے اور ایمان کی طاقت ہے، اور جہاں جہاں ایمان کی طاقت ہوتی ہے وہاں انسان کسی طاقت سے گھبراتا نہیں ہے، وہاں حوصلے ہوتے ہیں، وہاں ایمان ہوتا ہے، وہاں جذبہ ہوتا ہے، وہاں کسی طاقت سے انسان گھبراتا نہیں ہے، چاہے کثرت ہو مگر پھر بھی خوف نہیں ہوتا ہے۔ کربلا میں یزید کے لشکر میں طاقت ہے، ادھر ایک طرف طاقت ہے، اسلحہ ہے، فوج ہے، پانی ہے، سیرابی ہے، سب کچھ ہے، مگر ایک طرف حوصلہ ہے، ایمان ہے، جذبہ ہے، مگر تعداد کتنی ہے؟ صرف 72 ہے۔ ایک طرف ہزاروں کی تعداد ہے، ایک طرف 72 ہے، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ 72 جیت گئے، لیکن جو کثرت والے تھے وہ شکست کھا گئے، جو کثرت تھی وہ ہار گئے، عزیزان گرامی ہار گئے۔ مگر یہاں پر ایک دکھ کا جملہ کہنا چاہتا ہوں، یزید کی فوج میں کیا ہے؟ پانی ہے، یزید کی فوج میں سیرابی ہے، یزید کی فوج میں کھانا ہے، مگر آج بتائیے کس کے نام پر کھانا تقسیم ہو رہا ہے؟ کس کے نام پر پانی تقسیم ہو رہا ہے؟ حسین کے نام پر کھانا تقسیم ہو رہا ہے، حسین کے نام پر پانی تقسیم ہو رہا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے ارے جو پانی والے تھے وہ ہار گئے، جو بھوکے پیاسے تھے وہ جیت گئے۔ صلوات اور ایک فرق اور بتا دیتا ہوں آخری گفتگو میں، وہ یہ کہ جہاں پر سیرابی تھی، پیاس تھی، ایک طرف پیاس ایک طرف سیرابی، اور کربلا میں چہلم کے موقع پر کوئی لاکھوں کی تعداد نہیں ہوتی ہے بلکہ کروڑوں کی تعداد ہوتی ہے، کروڑوں کی تعداد ہوتی ہے۔ اس کروڑوں کی تعداد میں نہ کسی کو پانی کی کمی پڑتی ہے، نہ کسی کو کھانے کی کمی پڑتی ہے، نہ کسی کو کھانے کی کمی پڑتی ہے، بلکہ جو افراد جا چکے ہیں وہ جانتے ہیں، اور جو نہیں گئے ہیں خدا سے دعا ہے کہ ان کو کربلا کی زیارت سے مشرف فرمائے۔ تو جو جا چکے ہیں جانتے ہیں کہ کربلا میں پانی تقسیم ہوتا ہے، کربلا میں پانی تقسیم ہوتا ہے، کھانا تقسیم ہوتا ہے، لیکن اس کے برعکس آپ دیکھ لیجئے کہ جب حج کا موقع ہوتا ہے ایک ایک لیٹر کی بوتل بکتی ہے، ریٹ لگتا ہے، کھانا بکتا ہے، مگر عزیزان گرامی یہاں سے ایک فرق اور واضح ہو گیا، ارے جن پر لوگوں نے پانی بند کیا آج وہیں کربلا میں فری میں پانی تقسیم ہو رہا ہے، کھانا تقسیم ہو رہا ہے، لیکن جنہوں نے کھانا اور پانی بند کیا ان میں یہ طاقت نہیں کہ فری بانٹ دے بلکہ بیچ کر تجارت کر رہے ہیں۔ صلوات محمد امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا قتیل الابرار، کہ مجھے صرف پیاسا ہی نہیں قتل کیا گیا، مجھے صرف بھوکا ہی نہیں قتل کیا گیا، بلکہ میں وہ شہید ہوں کہ جس کو رلا رلا کر قتل کیا گیا۔
میں وہ شہید ہوں جس کو رلا رلا کے قتل کیا گیا۔ عزیزانو، حسین کی جیت کی ایک علامت یہ بھی ہے، اگر کسی لشکر سے ایک سپاہی چلا جائے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ فوج ہار گئی۔ اگر اسی فوج کا کوئی سپہ سالار لشکر کو چھوڑ دے تو یہ اور سمجھ لیا جاتا ہے کہ فوج ہار گئی۔ لیکن تاریخ کربلا گواہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے شب عاشور چراغ کو بجھایا، چراغ بجھا کر کہا کہ جس کا دل چاہے چلا جائے، مگر کوئی نہیں گیا، ادھر کوئی جانے والا نہیں۔ لیکن تاریخ کہتی ہے کہ شب عاشور میں حر نے اپنے آپ کو بدلا، حر نے اپنے آپ کو چینج کیا، اور صبح ہوتے ہوتے یزید کا لشکر چھوڑ دیا، یزید کی فوج چھوڑ دی اور حسین کے لشکر میں داخل ہو گیا۔ یہ داخل نہیں ہو رہا ہے بلکہ یزید کا لشکر چھوڑ کر بتا رہا ہے کہ یزید کا لشکر شکست کی طرف ہے، اور جدھر میں جا رہا ہوں حسین کا لشکر فتح یابی کی طرف ہے۔ یہی حر ہے کہ جنہوں نے امام حسین کی لجام فرض پر ہاتھ بھی ڈالا۔ گستاخی پر گستاخی کی، متعدد جگہ پر گستاخیاں تاریخ میں موجود ہیں، اور جس وقت امام حسین کی خدمت میں آتا ہے تو عرض کرتا ہے مولا میں بہت خطا کار ہوں، مجھ سے بہت غلطی ہو چکی ہے، کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ کیا میری غلطی معاف ہو سکتی ہے؟ عزیزانو، حسین علیہ السلام اس کریم ابن کریم کا نام ہے کہ جنہوں نے اس کی غلطیوں کو نہیں دہرایا، بلکہ حسین نے اس کے بازوؤں کو پکڑا، اٹھایا اور سینے سے لگایا اور ایک جملہ کہا، اے حر، ارے کل جب تک تو خطا کار تھا ہم نے تجھے پانی پلایا، تیرے لشکر کو پانی پلایا، تیرے جانوروں کو سیراب کیا، لیکن آج تو ہمارا مہمان بن کے آ رہا ہے۔ حسین مظلوم اتنا ہے، ارے مہمان نوازی بھی نہیں کر سکتا۔ حسین کے خیموں میں پانی ختم ہو چکا ہے، کھانا ختم ہو چکا ہے، اے حر ہم تیری مہمانداری نہ کر سکتے، اے حر ارے دیکھتا میرے بچے بھوکے اور پیاسے ہیں، الاتش الاتش کی صدائیں ہیں۔ عزیزانو، بس حر نے ایک جملہ کہا، مولا میری غلطی کی معافی اسی میں ہے کہ مجھے مرنے کی اجازت سے پہلے میرے بیٹے کو مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ امام حسین نے کہا، اے حر ابھی ابھی آئے ہو، بیٹے کی مرنے کی اجازت طلب کرتے ہو؟ کہا مولا ارے مصلحت یہی ہے کہ میرے بیٹے کو مرنے کی اجازت مل جائے۔ تو عزیزانو، حر کے بیٹے کو مرنے کی اجازت ملی، حر کا بیٹا فوج کی طرف بڑھا، لشکر یزید کی طرف بڑھا، ارے جیسی فوج میں داخل ہوا، ارے جنگ کرنا شروع کی، ارے لشکر سے آواز آ رہی ہے اس کو قتل کر دو، اس کو تہہ تیگ کر دو، اس لیے کہ ابھی ابھی ہمارے لشکر سے جدا ہو کر کے گیا ہے۔ ارے حر کے لشکر پر یک بار کی حملہ ہوا اور ایک مرتبہ حر کا بیٹا زخموں سے چور ہو گیا، آواز دی، یا ابت علیکم انی السلام، اے بابا میرا سلام قبول کیجئے۔ ادھر سے حر نے سنا بیٹے کی آواز پر لبیک کہی، ارے جانے کا ارادہ کیا۔ حسین نے کہا، اے حر کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا مولا بیٹا زخموں سے چور ہو چکا ہے، بیٹا زخموں سے چور ہو چکا ہے، بیٹے نے مدد کے لیے بلایا ہے۔ حسین نے ہاتھ پکڑا، آواز دی، حر بیٹھ جاؤ، ارے جوان کا مسئلہ ہے، باپ برداشت نہ کر سکے گا۔ میں کہوں گا مولا ارے جوان کا مسئلہ ہے، حر برداشت نہیں کر سکتا، کہیں اس آواز کو علی اکبر تو نہیں سن رہے ہیں؟ ارے اس آواز کو علی اکبر تو نہیں سن رہے ہیں؟ کہا نہیں حر تم یہیں بیٹھو، میں تمہارے بیٹے کی میت لاؤں گا۔
گا، تمہارے بیٹے کی لاش لاؤں گا۔ لو عزادارو، حسین حر کے بیٹے کے قریب پہنچے، لاش کو اٹھایا، لا کر گنج شہیدوں میں لا کر رکھ دیا۔ اس کے بعد حر نے کہا مولا اب مجھے بھی مرنے کی اجازت دے دیجئے، اس لیے کہ مجھے زندگی کی خواہش نہیں رہی۔ ارے بیٹا خاک و خوں میں غلطہ ہو چکا ہے، بیٹا دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، میں کہوں گا ہو، ارے کس کے سامنے کہہ رہے ہو؟ ارے حسین کے سامنے کہہ رہے ہو۔ ارے جس کا بیٹا چلا جائے باپ کی زندگی کا لطف نہیں رہتا۔ ارے یہی حسین ہوں گے، علی اکبر کا لاشا لاتے ہوں گے۔ حر میدان میں پہنچے، ایک مرتبہ جنگ کی، ارے ظالموں کی الغار بڑھی، تیروں طرف تیروں تبر کی بارش ہوئی، حسین کی جوان کانوں میں حر کی آواز آئی، حسین پہنچے، بس آخری جملے ہیں، مسائب تمام ہیں۔ حسین نے حر کی آواز پر لبیک کہی، حر کے قریب پہنچے، حر کے سر کو اپنے زانوں پر رکھا، یہ مرتبہ حسین کے قدموں پر اپنی جان فدا کرنے کا۔ ارے حسین کی خاطر حر نے جان کو قربان کیا۔ اے حر اب تمہارا سر خاک پہ نہ رہے گا، بلکہ زانوے حسین پر تمہارا سر آ جائے گا۔ زانوے حسین پر حسین نے حر کے سر کو رکھا، وہ رومال جس کو شہزادی نے بڑے ارمان سے سیا تھا، وہ حر کے مقدر پر لکھ دیا، حر کی پیشانی پر رومال سیدہ کو باندھا، باندھ کر کہا اے حر تمہیں جنت مبارک ہو، اے حر تمہیں جنت مبارک ہو، اس لیے کہ میں نے وہ رومال علی اکبر کے لیے محفوظ نہیں رکھا، عباس کے لیے محفوظ نہیں کیا، بلکہ تمہاری پیشانی پر باندھ دیا۔ اے حر یہ رومال تمہاری، ارے جنت کی ضمانت ہوگا، اب تمہیں کوئی جنت سے روک نہیں سکتا ہے، پوری دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اللهم اغفر للمسلمين والمسلمين والمسلمات والأحياء والأموات وأبرهان وبين الخير إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير۔ اور اللہ تجھے واسطہ اہل بیت کا نواز پر رحمت نازل فرما، اور اللہ تجھے واسطہ اہل بیت کا جہاں جہاں حسین کے چاہنے والے عزاداری مشہور ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، اور اللہ پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سربلند فرما، اور اللہ جو مومنی متمنی تجارات ان کی تمناؤں کو پورا فرما، اور اللہ ہمیں سیرت رسول پر چلنے کی توفیق عنایت فرما، سیرت اہل بیت کو اپنانے کی توفیق عنایت فرما، اور اللہ امام زمانے کو ہمیں تعجیل فرما، ہم سب ان کے ناصر و شمار ماتم حسین۔ السلام علیکم۔ حاضرین مومنین سے گزارش ہے کہ مجلس روز ڈیلی 8 بجے شروع ہوتا ہے، لہذا آپ لوگوں سے خیر تفریح کرنا ہے کہ 8 بجے تک آپ پہنچ جائیں، کوئی مجلس سنیں گے تو آپ حاضر ہوگا۔ Dek.
اچھا وہ تو میں کرتا ہوں. سلام علیکم جے پری یہی پری شبیر کی غمخواری ہے پہچان ہماری، شبیر کی غمخواری ہے پہچان
غمخواری ہے پہچان ہماری، شبیر کی غمخواری ہے پہچان ہماری، شبیر کی غمخواری ہے پہچان ہماری، شبیر کی غمخواری ہے پہچان ہماری، بھیا غمخواری ہے پہچان ہماری، شبیر کی 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 غمخواری ہے پہچان ہماری، سید کی عزاداری ہے، سید کی عزاداری ہے پہچان ہماری، شبیر کی غمخواری ہے پہچان ہماری، شبیر کی غمخواری ہے پہچان ہماری، ہم پرچم عباس کے ہمراہ ملیں گے، 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 غازی سے وفاداری ہے پہچان ہماری، ہم حق کے سپاہی ہیں تو حق اپنا نگہبان، ہم حق کے سپاہی ہیں تو حق اپنا نگہبان، ہم حق کے سپاہی ہیں تو حق اپنا نگہبان، ہم حق کے سپاہی ہیں تو حق اپنا نگہبان، بے دینی سے بیداری ہے، بے دین سے بیداری ہے پہچان ہماری، ساری چیز کیا ہے دے دیں گے سر دین کی خاطر، سر چیز کیا ہے دے دیں گے سر دین کی خاطر، سر چیز کیا ہے دے دیں گے سر دین کی خاطر، سر چیز کیا ہے دے دیں گے سر دین کی خاطر، مر مٹنے کی تیاری ہے، مر مٹنے کی تیاری ہے پہچان ہماری، ہم ظلم کے آگے نہ جھکے ہیں نہ جھکیں گے، ہم ظلم کے آگے نہ جھکے ہیں نہ جھکیں گے، ہم ظلم کے آگے نہ جھکے ہیں نہ جھکیں گے، ہم ظلم کے آگے نہ جھکے ہیں نہ جھکیں گے، یہ ضرورت انکاری ہے، یہ ضرورت انکاری ہے پہچان ہماری، ہم پرچم عباس کے ہمراہ ملیں گے، 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 غازی سے وفاداری ہے، غازی سے وفاداری ہے پہچان ہماری، اٹھا لو کوئی بھی اٹھا لو، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، یا حسین یا حسین
حسین یا حسین حسینم یا حسین حسین یا حسین نبی کا نواسا کون یا حسین یا حسین نبی کا نواسا کون یا حسین یا حسین علی کا دلارا کون یا حسین یا حسین علی کا دلارا کون یا حسین یا حسین حسن تیرا بھائی کون یا حسین یا حسین حسن تیرا بھائی کون یا حسین یا حسین حسینم یا حسین یا حسین یا حسین حسینم یا حسین یا حسین یا حسین فاطمہ کا لایا کون یا حسین یا حسین فاطمہ کا لایا کون یا حسین یا حسین بر تیرا بابا کون یا حسین یا حسین بر تیرا بابا کون یا حسین یا حسین حسینم یا حسین 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 یا حسین یا حسین پڑھ لو بھائی ماتم پڑھ لو کوئی پڑھ لو کوئی حیدر 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 ہو گیا مرنا ستم عباس کا کرتے ہیں ماتم حرم السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا علی مرتضی، السلام علیکم یا فاطمہ الزہرا، السلام علیکم یا حسین الشہید، السلام علیکم یا ابی الفضل العباس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ نعرہ سے بلند نعرہ السلام
वॉल्यूम करने मैंने बोल एंड कर दे आप